اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ تکذیب کی انہوں نے ساتھ اس چیز کے کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم سے، ولما یأتیہم تأویلہ، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام ظالموں کا، ومنہم من یؤمن بہ، بعض ان میں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کریم کے، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے، وربک عالم بالمفسدین، اور رب تیرا جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي، اور اگر وہ تکذیب کریں آپ کی پس کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم بیزار ہو، مما عمل، اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف آپ کے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو دیکھتے ہیں طرف آپ کے، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا پس آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پہ شیئاً کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا سنا، قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اتارا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر آسمان دنیا سے بتدریج ضرورت کے مطابق قرآن پاک بواسطہ جبرائیل علیہ السلام قلب محمد الرسول اللہ پہ اترتا رہا، اور 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک مکمل اترا۔ پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کی تکمیل کے لیے آخری آیت ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام جب لوگوں تک پہنچا چکے تو سورہ نصر اتری، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد رونے لگے۔ کسی نے کہا صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح کی بشارت دی ہے، اذا جاء نصر اللہ، کہ جب مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی اور فتح، يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھنے لگے لوگوں کہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمانے لگے آپ لوگ نہیں سمجھتے اس صورت میں آپ علیہ السلام کی رحلت کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے تو تیاری کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا، 23 سال میں پھر بتدریج اترتا رہا۔ نزول کا آغاز رمضان مبارک میں ہوا۔ ماننے والوں نے تسلیم کر لیا، نہ ماننے والوں نے کہا جی قرآن پاک مفتر بنائی ہوئی کتاب ہے، بنانے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ جس شخص کی طرح نسبت کرتے تھے نا کہ وہ آ کر سکھاتا ہے یا حضور سے سیکھ کے آتے ہیں، مزے کی بات ہے کہ وہ عربی بھی نہیں تھا، اہل لسان سے نہیں ہے، لسان
عجم رکھتا ہے، لسان عرب نہیں رکھتا، اس کی عجمی زبان ہے۔ وہ رومی تھا، فسطاس رومی ایک غلام تھا، اور اس کی طرف یہ نسبت کی جاتی تھی کہ فلاں شخص ہے جو آ کر سکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے چیلنج کر دیا، بھائی قرآن پاک اگر بنائی ہوئی کتاب ہے، تم بھی اہل عرب سے ہو، بڑے بڑے فصحاء بلغاء ادباء تم میں پیدا ہوئے ہیں، تو تم بھی اس جیسی کتاب لے آؤ۔ چلو ساری نہیں لا سکتے، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 10 صورتیں لے آؤ، 104 صورتیں معاف۔ اگر یہ بھی نہیں لا سکتے تو 113 معاف ایک صورت لے آؤ۔ بصورتن کی تنوین بتلا رہی ہے کہ بڑی صورت بقرہ، آل عمران، سورہ نساء نہیں، سورہ نصر، سورہ اخلاص جیسی چھوٹی صورت لے آؤ۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اکیلے نہیں لا سکتے، جن جن کو تم ملا سکتے ہو اپنے ساتھ ان کو ملا لو، جنات میں سے، انسانوں میں سے، اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی اس چیز کی کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم کا، اور حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس کی حقیقت۔ حقیقت کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک ان کے سامنے وہ حالات ظاہر نہیں ہوئے جو مخفی ہیں ان کی آنکھوں سے، ابھی تک وہ نظارہ انہوں نے نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے پہلی اقوام پہ عذاب اتارا، پہلی قوموں کی تباہی جس جس عذاب سے ہوئی، ابھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ابھی آئندہ آنے والے وقت میں ظاہر ہونے والی ہیں، مثلا علامات قیامت میں سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج ہے، قیامت کا آنا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہے، 40 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ پھونکنا ہے۔ ابھی وہ حالات ان کے سامنے نہیں آئے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس دیکھ کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، کیونکہ قرآن کریم کی تکذیب کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ جس طرح پہلی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور وہ یعنی کہ بالکل معدوم ہو گئے بعض تو۔ اب دیکھیں مکہ والے تاجر لوگ تھے، مکہ سے شام کی طرف تجارتی ان کا سفر ہو رہا ہے، یمن کی طرف تجارتی ان کا سفر ہو رہا ہے، ہجر کی طرف ان کا تجارتی سفر ہو رہا ہے، مدین کی طرف ان کا تجارتی سفر ہو رہا ہے۔ آگے آ رہی ہے آیت فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ، کہ دیکھو نا ذرا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظالموں سے کیسے ہم نمٹے، ہم نے ظالموں کو کیسے مزہ چکھایا اپنی سزا کا، ظالموں کا نام و نشان مٹا دیا۔ قوم لوط کی تباہی ہوئی، سب سے پہلے تو قوم نوح کی ہوئی نا، قوم نوح کی تباہی ہوئی، قوم نوح کے بعد قوم عاد اولیٰ کی تباہی ہوئی، قوم سمود کی تباہی ہوئی، قوم لوط کی تباہی ہوئی، قوم شعیب کی تباہی ہوئی، پھر قوم فرعون کی تباہی ہوئی۔ یہ ساری اقوام تباہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ فانظر، فرمایا دیکھ کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کریم کے، اور بعض وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے۔ ماننے والے بھی تھے اور انکار کرنے والے بھی تھے۔ ہر دور میں حق والے تھوڑے ہی رہے ہیں، ہر دور میں حق والے، حق پہ قائم رہنے والے تھوڑے ہی رہے ہیں، زیادہ تر انکار کرنے والے ہی رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، فرمایا تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، اور اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات تسلیم نہ کریں، آپ کو نہ مانیں، آپ کو پیغمبر نہ مانیں، آپ کے اترنے والی کتاب کو کتاب اللہ تسلیم نہ کریں، منزل من اللہ تسلیم نہ کریں، فَقُلْ لِعَمَلِي، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ پرانے لوگوں کا وطیرہ ہے، انبیاء کی تکذیب پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کہہ دیں میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُ،
تم بیدار ہو میرے عمل سے، میں بیدار ہوں تمہارے عمل سے۔ کیوں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، حق پہ قائم ہوں، قیامت کا قائل ہوں، قیامت والے دن ہر کیے کی اللہ تعالیٰ نے جزا سزا دینی ہے، ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا ہے۔ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، میں جن کو بیان کر رہا ہوں ان کو حق جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور ایمانیات پہ مکمل میرا یقین ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، اور تم منکر ہو۔ فرمایا تمہارے کہنے سے میں حق سے نہیں ہٹ سکتا، اور میرے کہنے سے تم اپنا مشن نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تو ٹھیک ہے، تم بیدار ہو میرے عمل سے، میں بیدار ہوں تمہارے عمل سے، تم جو کرنا ہے کر لو۔ فقل لی عملی، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ ومنہم من یستمعون الیک، جس طرح سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں لکم دینکم، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، حق کا داعی ہوں، حق پہ قائم ہوں، قیامت کو یقینی جانتا ہوں، مجھے اللہ اس کا صلہ دیں گے۔ تم حق کے منکر ہو، قیامت کے منکر ہو، پیغمبر کی تکذیب کرتے ہو، قرآن پاک کا انکار کرتے ہو، تمہیں کفر کی وجہ سے اس کی سزا ملے گی، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ، مجھے میرے عمل کا بدلہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض ان میں وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف آپ کے سننے کے لیے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ یقیناً آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو۔ سم سے مراد بظاہر تو کان ہیں، لیکن حق کی بات سننے سے وہ قاصر ہیں۔ قرآن کریم میں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، اور نہیں عقل رکھتے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے، بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے۔ کیا معنی ہے؟ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ان سے سوال کیا کہ حضرت بہرے، گونگے، اندھے بھی کیا بادشاہ بنیں گے؟ فرمایا ہاں، کان ہوں گے، حق کی بات نہیں سنیں گے، آنکھیں ہوں گی، حق کی راہ نہیں دیکھیں گے، اور زبان ہوگی لیکن حق بات نہیں کہہ سکیں گے، حق بات کہنے سے وہ گونگے ہوں گے۔ یہی مفہوم ہے یہاں بھی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ بظاہر کان ہیں، لیکن حق کی بات سننے سے جو بالکل بہرے ہیں، آپ لاکھ زور لگائیں اپنی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض ان میں وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، جو تکتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اندھے ہیں، کہ وہ ہدایت کے حصول کی نیت سے نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پہ شیئن کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ، لیکن لوگ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ساتھ اس چیز کے کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے علم کے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کریم کے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس قرآن کریم کے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ فسادی صرف اسے ہی نہیں کہتے جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، تلوار ہو، چھرا ہو، گن ہو۔ حق کا انکار کرنے والا بھی فسادی ہے۔ نبوت کا انکار، قرآن پاک کی حقانیت کا انکار، قیامت کا انکار، یہ سب فساد ہے۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں پس کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، تم بیزار ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض ان میں وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف آپ کے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض ان میں وہ ہیں جو دیکھتے ہیں طرف آپ کے، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پہ کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،